وبارك وسلم تسليما تسليما. اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. صدق الله مولانا العظيم. شان رسول ہاشمی بلغ العلا بکمالہ، وصف روح پر نور ہے، کشف الدجا بجمالہ. قرآن اخلاق نبی حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وصحبہ، صلوا علیہ وآلہ. وجاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. محمد بشر ليس كالبشر، بل هو یاقوت والناس كالحجر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. زمانہ اس پہ شاہد ہے کہ پتھر موم ہوتے تھے، جو سر لینے کو آتے وہ خلیفہ دوم ہوتے تھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. تمام حضرات بآواز بلند نماز والا درود شریف ایک دفعہ پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. جس جس کو آتا ہے اس زبان سے درود شریف نکلنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. سامعین محترم، عزیزان قدر، میرے ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
معزز طلباء، اساتذہ اکرام، حفاظ اکرام، قرۂ اکرام، مفتیان اعظام، بیان کے سلسلے میں پہلی دفعہ آج آپ کے ادارہ جامعہ عربیہ تعلیم القرآن ظہیر آباد شہید میں حاضری ہوئی ہے۔ استاذ الحفاظ، استاذ القراء، استاذ العلماء حضرت مولانا حافظ حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک ان کی زندگی میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں، صحت تندرستی میں برکت ہی برکت عطا فرمائے۔ سب کہہ دیں آمین۔ میں مجمع کی طبیعت سے واقف نہیں ہوں، اس لیے تھوڑا وقت بس مجھے ملا ہے، 15-20 منٹ میں چاہوں گا 2-4 گزارشات آپ کو کر دوں اور آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے۔ تمام طلباء بھی، علماء بھی جو مجمع میں بیٹھے ہیں توجہ سے 2-4 گزارشات سنیں گے تو مجھے بیان کرنے کا ثواب ملے گا، آپ کو سننے کا اجر ملے گا۔ سب کہیں انشاءاللہ۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب، حضرت مولانا الیاس جامی صاحب، مولانا عبدالستار صاحب، چودھری حافظ عاصم صاحب، دیگر حضرات نے بڑا خوبصورت آج کا مجمع سجایا ہے، مگر اس مجمع کا جو دولہا ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سے باہر ہے۔ آپ سب دعا کریں اللہ پاک حضرت حافظ صاحب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آئندہ جب یہ جلسہ ہو تو حضرت سٹیج پر براجمان ہوں، آپ پر موجود ہوں، اور اس ادارے کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ کہہ دیں آمین۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے چھوٹی چھوٹی 2-3 حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی بیان کیے ہیں، ان کا ترجمہ، تھوڑی سی ان کی تشریح کر کے حضرت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انشاءاللہ اس وقت میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات آپ کے سامنے رکھ سکوں، اپنی بات کو سمجھا سکوں۔ اللہ رب العزت نے یہ جو کلام پاک اللہ پاک کا کلام ہے جسے قرآن عزیز کہتے ہیں، اس کلام عزیز کی حفاظت کا خود ذمہ لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ اتارا بھی اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے ذمے۔ اس قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے کئی طریقے ہیں، کتابی شکل میں بھی اللہ نے محفوظ کر دیا، اس قرآن پاک کو سطروں پر لکھ کر صحابہ نے محفوظ کیا، اس قرآن عزیز کو اللہ پاک نے فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ محبوب کائنات نے قرآن سن کر کے یاد کیا، پھر صحابہ کو سنایا، پھر صحابہ نے یاد کیا، اس کو لکھا، اور کتابی شکل میں آج جو قرآن پاک آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن پاک من و عن اسی طرح ہے جیسے جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے۔ رسول خدا سب کو ہو صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کر کے صحابہ کو سنایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے یاد کیا،
اسے لکھ لیا، پھر تابعین تک آیا، پھر تبع تابعین تک آیا، پھر اولیاء اکرام تک آیا، اور آج کے حفاظ، آج کے قراء، آپ کے یہ بچے، ہمارے بچے، ہم سب اپنے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چاہے کوئی مولوی اس کی حفاظت کرے یا نہ کرے، کوئی پیر قرآن کی حفاظت کرے یا نہ کرے، کوئی بابا جی حفاظت کریں یا نہ کریں، اللہ نے فرمایا میں نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ کر دیا۔ آپ کے پاس جو قیمتی چیز ہوتی ہے، جو بڑی خوبصورت، اعلیٰ، قیمتی، آپ اسے 7 پردوں میں رکھتے ہیں کہ نہیں جی؟ بولیے، کہ پھینک دیتے ہیں؟ مجمع بول رہا نہیں، اتنے بولنے کا رواج کوئی نہیں، شور زیادہ، میں سمجھ نہیں مجمع میں آ رہا۔ پکھا چلا دو تو اینو پاؤں بند کر دو، پیچھے لگا ہے، پکھا چلا دو۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جس کو نہیں سمجھ آ رہی وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے، پتہ چلے بھی نہیں سمجھ آ رہی، ان کو نہیں سمجھ آ رہی، باقی سب کو آ رہی ہے تو پھر سبحان اللہ کہہ دو یار۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ پاک تمہارے نام کا درخت جنت میں لگا دیتے ہیں، اجر عطا فرماتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں، آپ سبحان اللہ ہی نہیں کہہ رہے۔ نصیب و لال کے گانے پہ تو بڑے جھومتے ہو یار، قرآن پر، قرآن کی باتیں، رسول اللہ کی باتیں پر بھی سبحان اللہ کہا کرو نا۔ برطانیہ سے جب انگریز نے اس ملک کے اندر، متحدہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی، بہت کچھ کیا، لیکن اسلام کا نام نہیں ختم ہوا۔ کہو الحمدللہ، دین کا نام ختم نہیں ہوا، قرآن کا نام ختم، بولیے، نہیں ہوا، عشق مصطفیٰ ختم نہیں ہوا۔ انہوں نے ایک ٹیم بنائی، وفد بنایا، ڈیلیگیشن، کہ ہندوستان جاؤ اور جا کے پتہ کرو کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کے دل سے نہ تو عشق مصطفیٰ نکلتا ہے، نہ ہی قرآن کی عزت نکلتی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینا نکلتا ہے، نہ ان کے دل سے جہاد نکلتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ انگلستان سے، انگلینڈ سے، جہاں حضرت بیٹھے ہیں، وہ ٹیم نے، اس ڈیلیگیشن نے 5 سال کے بعد اپنی رپورٹ لندن کی عدالت میں پیش کی، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ آج بھی ہسٹری آف ہندوستان کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے، لندن کے میوزیم میں یہ چیز محفوظ پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا جی بہت کچھ کر لیا، قرآن پاک کے تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ نسخے جلا دیے۔ کہو استغفر اللہ، سب کہو۔ خیبر سے لے کر کلکتہ، کلکتہ سے ڈھاکہ، ڈھاکہ سے لے کے دلی، اور یہ پورا افغانستان، یہ سارا متحدہ ہندوستان، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی نہ کسی حافظ قرآن، قاری قرآن، مفتی اور کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکتی ہو۔ انہوں نے کہا جی ہم نے سب کو مارا، قتل کیا، لیکن ان کے دل سے یہ چیزیں نہیں نکلتی۔ بڑا زور لگا لیا، ہم نے اپنے ایجنٹ خریدے، غلام احمد قادیانی جیسے، پھر بھی ان کے دل سے عشق مصطفیٰ نہیں نکال سکے۔ جج نے کہا وجہ کیا ہے؟ ایک 10 سال کا بچہ عدالت میں پیش کیا، کہنے لگے جی وجہ یہ ہے۔ جج مسکرایا، کہتا یہ 10 سال کا بچہ وجہ ہے، اسے گولی مار دو۔ کہتے جناب اس سے تو گولی مار دیں گے، لیکن جو اس بچے نے
قرآن پاک کے 30 پارے زبانی یاد کر کے دل میں محفوظ کر لی ہیں، اسے کیسے نکالیں؟ سبحان اللہ کہتے ہیں، سمجھ نہیں آئی لگتا۔ بندہ تو قتل کر سکتے ہیں مگر اس کے دل سے جو عزت قرآن ہے، جو قرآن کی آیت 30 پارے اس بچے نے حفظ کر لیے ہیں، جو عشق مصطفیٰ اس کے دل کے اندر ہے، وہ کس طرح نکلے؟ نہ وہ عشق مصطفیٰ نکل سکتا ہے، نہ قرآن کی عظمت اس کے دل سے نکل سکتی ہے۔ لہٰذا کوئی طاقت ایسی نہیں جو ہندوستان کے اندر سے جہاد کا نام ختم کر دے، کیونکہ مسلمان سمجھتے ہیں اگر قرآن کی عزت ہے، اللہ کی توحید باقی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت باقی ہے، عشق مصطفیٰ باقی ہے، ختم نبوت کے پروانے باقی ہیں، تو اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، وہ کہیں بھی رہے، وہ مدینے میں ہے، وہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ کی ذرا آواز آنی چاہیے۔ یہ گڑا موڑ میں 4 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں، اتنی دور سے آپ کی محبت میں حضرت حافظ حسن صاحب کے حکم کی تعمیل میں آیا ہوں۔ اگر سبحان اللہ کہیں گے میں فقیر دعا دے کے جاؤں گا، اللہ آپ کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ نہ تو قرآن ختم ہو سکتا ہے، نہ قرآن والے ختم ہو سکتے ہیں، نہ مساجد ختم ہو سکتی ہیں، نہ مدارس ختم ہو سکتے ہیں، نہ علماء ختم ہو سکتے ہیں۔ نہیں تو ہماری مسلک دیوبند کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، جانوں کے نذرانے دے دیے مگر مسلک سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کیوں جی؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ساتھی بیٹھے ہیں، بھائی عبدالعزیز صاحب ان کے ساتھیوں میں سے شاہ صاحب کے حضرات علماء جانتے ہیں۔ شاہ جی نے کہا میری شلوار میں چوہے چھوڑ کے پونچے بند کر دیے، چوہے جسم کھاتے تھے۔ کہتے تھے بتاؤ انگریز کے خلاف بیان دو گے؟ شاہ جی کہتے دو گے کیا ہوتا، میں آپ بھی بیان دیتا ہوں۔ کراچی خالق دین ہال کے اندر سید حسین احمد مدنی سب کو رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں۔ جج نے پوچھا شاہ جی آپ نے فوج کے خلاف بیان دیا کہ انگریز فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام موت ہے جو مرے گا؟ شاہ جی نے کہا بالکل دیا ہے۔ کہتے اب بھی آپ بیان دیں گے؟ فرمایا اب بھی دوں گا۔ جج نے کہا یہ بتاؤ تمہیں پتہ اس بیان کی سزا کیا ہے؟ شاہ جی نے کہا مجھے پتا ہے اس بیان کی سزا موت ہے، اسی لیے حسین احمد کفن اپنا دلی سے ساتھ لے کے آیا۔ تو مجھے سزائے موت دے دو، مجھے کوئی غم نہیں، لیکن نہ قرآن چھوٹے گا نہ مصطفیٰ کا عشق چھوٹے گا۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ یہ جتنے حافظ قرآن بیٹھے ہیں، قاری قرآن بیٹھے ہیں، سپارہ پڑھنے والے، ناظرہ پڑھنے والے، چودھری حضرات، یہ علماء بیٹھے ہیں، میں علماء سے بھی یہ سوال کرتا ہوں، آپ نے ہزاروں سوٹ سلوائے نئے کر، کیوں جی سلواتے ہیں نا سوٹ نئے درزی سے عید پر، خوشی پر، شادی پر، کبھی آپ نے اپنا نیا جوڑا ایسے چوما ہے؟ بتائیں مجھے، چوما کبھی نیا جوڑا؟ واسکٹ چومی ہو کبھی؟ کو بوسکی کا سوٹ، کھدر کا، کاٹن کا سلوا کے چوما ہو، آنکھوں سے لگایا ہو، کبھی چوما؟ بول دو یار، میرا سمجھ کٹ لگ دی، یہاں تے پھر میں پنجابی چاہ جاؤں یا تھلے آ جاؤں، دو ہی گلاں ہو سکتی ہیں اور کوئی گل نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ کبھی چوما کپڑا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک کپڑا ہے، ایک دھات ہے، کاٹن ہے، روئی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن جو کپڑا قرآن پاک کے ساتھ غلاف قرآن بن کے لگتا ہے،
خدا کی قسم اگر زمین پہ گر جائے میں اسی وقت اٹھاؤں گا، جھاڑوں گا، چوموں گا، آنکھوں سے لگاؤں گا۔ کیا خیال ہے جی اس غلاف قرآن کی کیا عزت؟ کیا خیال ہے جی عزت ہوتی ہے کہ نہیں؟ چومتے ہو؟ جو کاغذ انگلش والا ہے، حساب والا، میتھ والا ہے، بیالوجی، فزکس، کیمسٹری، فلسفے والا، کتابیں بڑی بڑی ہیں، زمین پہ پڑی ہیں، کوئی عزت ہے ان کی؟ کوئی قدر کرتا ہے ان کی؟ چومتا ہے انہیں کوئی؟ کیوں؟ وہ چومنے والی چیزیں نہیں ہیں، چومنے والی چیز میرے رب کا قرآن ہے۔ سبحان اللہ کہو، ذرا دل سے کرو، تمہیں اگلی بات کروں تمہیں بڑا مزہ آئے گا۔ تم بھی طالب علم ہو نا جی، میں بھی ایک طالب علم۔ جس کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا گیا، وہ کاغذ کا اتنا سا ٹکڑا زمین پر گرا، ہم مسلمان برداشت نہیں کرتے، اسے اٹھائیں گے، جھاڑیں گے، چومیں گے، جیب میں رکھیں گے، اونچی جگہ پہ رکھیں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اللہ کو پتہ یہ قرآن ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ یہ ساری آیت پڑھ جاؤ، سمجھ آئیے؟ اللہ فرماتے ہیں پہاڑ پہ قرآن رکھتا پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن اتنی بڑی چیز ہے جو خیرکم من تعلم القرآن وعلم، حدیث کے مصداق میں، اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا سب سے اعلیٰ کام ہے، سب سے افضل کام ہے۔ میرے بیٹے جب حافظ قرآن بنے، میں نے بہت بڑا پروگرام کیا تو ساتھی رشتہ دار کہنے لگے، چونکہ گجر برادری ہے، اتنا بڑا پروگرام کیے تو شادیاں نہیں اتنی بڑی لوگ کرتے۔ میں نے کہا میرے نزدیک یہ شادیوں سے بڑا پروگرام ہے۔ شادی میں تو صرف بیوی ملتی ہے نا، قرآن حفظ کرنے والے کو جنت ملتی ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ اچھی بیوی ملے، وہ نیک ہو تو جنت میں لے کے جائے گی نا، لیکن قرآن لے جائے گا، قرآن جائے گا ہی جائے گا انشاءاللہ۔ حافظ قرآن کو حکم ہوگا قیامت کے دن آ جا حافظ قرآن، آ جاؤ جنت کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ 6666 آیات ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ، جنت کی منزلیں طے کرتے جاؤ۔ جہاں پر جا کر آیات مبارکہ ختم ہوگی، جنت میں تمہارا وہ مقام ہوگا۔ کہو سبحان اللہ۔ جو قرآن سے جڑا وہ اعلیٰ، کہو جو وہ قرآن سے جڑا وہ، پھر سوچ لو، وہ کاغذ جڑا کاغذ اعلیٰ، کپڑا جڑا کپڑا اعلیٰ، سیاہی جڑی سیاہی اعلیٰ، جو مکتب جڑ گیا مکتب اعلیٰ، تو جو حافظ قرآن جڑ گیا وہ حافظ قرآن بھی، جو قاری قرآن جڑ گیا وہ قاری قرآن بھی اعلیٰ۔ قرآن کی برکت کیا ہے؟ قرآن کی برکت یہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ پہ نازل ہوئی۔ اب جو رسول اللہ پہ نازل ہوئی اس کی برکت سے قرآن کی عزت ہے، ورنہ رب کا کلام، رب کی کتاب تورات بھی ہے کہ نہیں؟ علماء بیٹھے ہیں، ہے جی، تورات بھی رب کی کتاب ہے، انجیل بھی رب کی، بولے نا، زبور بھی رب کی کتاب ہے، لیکن محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ نے قرآن کے ساتھ لیا ہے، تورات کے ساتھ نہیں لیا، زبور کے ساتھ نہیں لیا، انجیل کے ساتھ نہیں وعدہ کیا، صرف قرآن کے ساتھ کیا۔ کیوں؟ قرآن کے ساتھ میرا نبی جڑا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ رسول اللہ جڑ گئے، جس چیز کے ساتھ رسول اللہ جڑ گئے، حبیب کبریا جڑ گیا، وہ آج چیز زمین سے آسمانوں تک سب سے اعلیٰ ہو گئی۔ کہو سبحان اللہ۔ اور یہ جو نبوت ہوتی ہے، ختم نبوت کے مبلغین میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، انہوں نے کئی دفعہ آپ کو واقعہ بیان کیا ہوگا کہ کوئی شخص خود نبی بن، یہ میں نے جواب آپ سے سننا ہے، کوئی بندہ نبی خود بن نہیں سکتا۔ پڑھ پڑھ کے حافظ بن جاؤ گے، قاری بن جاؤ گے، مولوی صاحب بن جاؤ گے، پیر صاحب بن جاؤ گے، بولو نا، ڈاکٹر بن جاؤ گے، انجینئر، مفتی قرآن، مفتی حدیث بن جاؤ گے،
لیکن پڑھ پڑھ کے نبی، اونچی آواز سے نبی، ذرا بات سمجھ کے اونچی آواز سے جواب دینا ہے. کوئی بندہ پڑھ کے نبی نہیں بن سکتا، اور نبی بھی نہیں بن سکتا، اور پھر کسی نبی کا صحابی بھی نہیں بن سکتا. نہ کوئی نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی پڑھ کے صحابی بن سکتا ہے. بن سکتا ہے آپ میں سے کوئی صحابی؟ بتائیں نا جی. کیوں؟ اللہ پاک اپنے انبیاء کو خود چنتے ہیں. کہو سبحان اللہ. آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبروں کو میرے اللہ نے خود چنا. کہو سبحان اللہ. تاج نبوت میرے اللہ نے خود پہنایا. کوئی نبی تاج نبوت خود پہن کے نہیں آیا، اپنی مرضی سے نہیں آیا. کس نے تاج پہنایا؟ نبی کس نے بنایا؟ اور جب میرے نبی کے ساتھیوں کی باری آئی تو میرے اللہ نے نبی کے ساتھی بھی خود چنے. اگر سمجھ آئی تو سبحان اللہ آنا چاہیے تھا. جب نبی بھی چنے تو نبی کے ساتھی بھی خود چنے. نبی کی شادی کی باری آئی تو نبی کی بیویاں بھی میرے رب نے چنی. کہو سبحان اللہ. میرے نبی کے دوستوں کو بھی میرے اللہ نے خود چنا ہے. کوئی اپنی مرضی سے نہ میرے نبی کا یار بن سکتا ہے، نہ میرے نبی کا صحابی بن سکتا ہے، نہ خود نبی بن سکتا ہے. یہ سب کچھ جو بھی معاملات ہیں ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے ہیں، کیونکہ اللہ ڈائریکٹ اپنے نبیوں سے خطاب فرماتے ہیں، بات کرتے ہیں. نبی اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں، اور یہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب رسول اللہ کے دل پر آئی. دل بھی پاک، سینہ اتھر بھی پاک. حضور کے قدموں میں جو نبی، جو صحابہ دا کر ہاتھوں پر دین پر اسلام لاتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے، صحابی رسول بنتے رہے، وہ بھی میرے رب نے بھیجے، اپنی مرضی سے نہیں آئے. دیکھو نا ذرا حضرت عمر بن خطاب بیت اللہ کا غلاف رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ادھر کس انداز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگ رہے ہیں. یا اللہ عمر بن خطاب بھیج دے یا عمر بن ہاشم بھیج دے، دونوں میں سے ایک بھیج دے. اللہ فرماتا ہے تو نے دونوں مانگے ہیں، دونوں عمروں میں سے میں دونوں کا دل دیکھوں گا، دونوں کا دل دیکھوں گا. جس کا دل تقوی سے بڑا ہوگا، طہارت سے بڑا ہوگا، صبح تیرے قدموں میں بھیج دوں گا. کہو سبحان اللہ. اور ادھر میٹنگ ہو رہی ہے، حضرت عمر بیٹھے ہیں دشمنان اسلام کے اندر. انہوں نے کہا یار تو بڑا بہادر ہے، کمانڈر ہے، اپنے نبی کا سر تو لا دے ہمیں. تو بڑا کرتا ہے اس بندے کا، مسلمانوں کے نبی کا. اس وقت تک اسلام نہیں قبول کیا تھا. حضرت عمر جوش میں چلے، واقعہ کسی اور طرف لے جائے گا. غصے سے آئے، رستے میں حضرت عمر سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا گھر جاؤ، تمہاری بہن مسلمہ ہو گئی ہے. اس نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، وہ تو خود مسلمان ہو گئی، تمہارا بہن وہی مسلمان ہو گیا. پہلے وہ گھر کی خبر لو. گھر گئے، بہن کو مارا. سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. رسول اللہ کے قدموں میں جب آ گئے تو آ کر کہا یا رسول اللہ، آیا تو میں تھا آپ کا سر لینے، لیکن آپ کی نزل نبوت مجھ پہ پڑی ہے تو اب سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک جان دینے کے لیے حاضر ہو. حضرت ابی بکر صدیق بچپن سے ساتھ، جوانی میں ساتھ، بڑھاپے میں ساتھ. اعلان نبوت کے اعلان کے بعد سب سے پہلے آزاد مرد نے جس نے کلمہ پڑھ کے اسلام لائے وہ حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. کیونکہ جو بھی حضور کے قدموں میں آیا پھر اٹھ کے نہیں گیا. سمجھ آئیے بات. حضرت ابی بکر صدیق، میرے تایا جان مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ جس رات ہجرت والی تھی نا، ہجرت والی رات ابی بکر صدیق جس رات گھر سے نکل کے رسول اللہ کے ساتھ گئے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ گھر واپس نہیں گئے.
سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، آج مزار میں بھی ساتھ. کیا خیال ہے جی؟ شان صدیق و فاروق دی کی کرام بیان، جے دا واصف ہے رب دا اے اپنا قرآن. روزایت ہر دے وچ جیڑی بچ دی سی تھاں، روزایت ہر دے وچ جیڑی بچ دی سی تھاں، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. اپنے اپنے مقدر دی ہوندی یہ گل، کئیاں دائیاں بھی آیاں سی مکے دے ول، جیڑی راچی نہ سکدی سی ایک قدم بھی چل، عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی. ان کا مقدر حضرت ابی بکر صدیق آئے تو ذرا تاجر بن کے اٹھ کے گئے تو ابی بکر صدیق بن کے گئے. ذرا سبحان اللہ بلند آواز سے ذرا آنی چاہیے. یہ صدیق اکبر مسجد صدیق اکبر ہے، آج ان کے نام سے مسجد ہے، قیامت کی صبح تک اللہ اسے آباد رکھے. آیا قاتل بن کے جب اٹھ کے گیا تو عمر بن خطاب فاروق اعظم بن کے گئے ہیں. آیا تاجر بن کے اٹھ کے گیا تو عثمان غنی ذی النورین بن کے گیا. آیا 9 سال کا بچہ اٹھ کے جاتا ہے حیدر قرار علی المرتضیٰ بن کے جاتا ہے. یہ کون ہے؟ حبشے کا کالا بلال ہے، رنگ کا کالا ہے، دانت چوڑے لب موٹے، جسم پر لباس تار تار ہے، مگر مصطفیٰ کا یار ہے. یہ بلال ہے. بلال رات کدھر تھے؟ حضور اپنی جھونپڑی میں آرام کر رہا تھا. فرمایا نہیں بلال، میں رات معراج پر گیا، جب جنت میں قدم رکھا تو کسی کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھی. جبریل یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے ہی جنت میں چل رہا ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کا غلام حبشے کا کالا بلال چل رہا ہے. میں نے دیکھا دائیں بائیں کدھر ہے؟ فرمایا چل تو مکے کی گلیوں میں راہ آواز جنت میں آ رہی ہے. بلال کون سی عبادت کی، کون سی نیکی کی، کون سے نفل پڑے، کون سے ذکر اذکار کیے؟ مجھے بھی بتا دے کہ تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں ہیں، مجھ سے بھی پہلے جنت میں. حضرت بلال فرما رہے ہیں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، صرف عشق مصطفیٰ ہے. کہو سبحان اللہ. یا اللہ میں نے تصور میں آپ سے زیادہ کسی سے پیار ہی نہیں کیا. کہو سبحان اللہ. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ہم قرآن کو مانتے ہیں، مصطفیٰ کو مانتے ہیں، ختم نبوت کو مانتے ہیں. جو ختم نبوت کا شدائی ہے وہ کہے ہم ختم نبوت کو. بلند آواز سے ذرا مانتے کہ نہیں مانتے؟ بولو نا یار. ختم نبوت کو مانتے ہیں، عظمت صحابہ کو مانتے ہیں، عزت صحابہ کو مانتے ہیں، شان صحابہ کو مانتے ہیں، وقار صحابہ کو مانتے ہیں، معیار صحابہ کو مانتے ہیں، معیار اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں اللہ ہم تمہارے فقیر ہیں. جب مشکل پڑتی ہے جیسے حضور بدر کی میدان کے اندر سر اپنا سجدے میں رکھ کے تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ہم بھی تجھ سے مانگتے ہیں. میری بگڑی بنانے کو میرا اللہ ہی کافی ہے.
سبحان اللہ نہیں آیا تو اگلا شعر کوئی نہیں جانا، اگلا شعر نہیں آنا سبحان اللہ نہ آیا تو۔ میری بگڑی بنانے کو میرا اللہ ہی کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو میرا، بلند آواز سے کہیں اللہ، میرا اللہ ہی کافی ہے۔ کیوں جی اللہ کافی ہے کہ نہیں؟ اللہ کافی ہے کہ نہیں؟ وقت بھی کافی ہو گیا اور اللہ ہم سب کو کافی ہے۔ اگلا شعر سنا دوں کہ بس کر دوں؟ تو پھر سبحان اللہ کہہ دو، بلند آواز سے کہہ دو۔ سوئی قسمت جگانے کو میرا اللہ ہی کافی ہے، زمانہ لاکھ ہو دشمن نہیں پرواہ مجھے عابد نہیں، پرواہ مجھے عابد، میری عزت بچانے کو میرا اللہ ہی کافی ہے، میری عزت بچانے کو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔